السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا ابا بکر فإنه من تتمت النبوة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں سے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ آج کی اس محفل، اس جلسے افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رونق اور آج کے اس جلسے کی شان ہمارے محبوب اللہ کی بارگاہ کے نواسے حضرت سید محی الدین قادری صاحب قبلہ، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ حضرت یہاں پر اس موقع پہ تشریف لائے۔ اللہ حضرت کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کی عمر کو دراز فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم المتقون، یہ دونوں جو ہیں، جو سچ لے کر آئے اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی ہے، وہ دونوں متقی ہیں۔ یہ دونوں کے تقوی کا معیار کچھ کم زیادہ نہیں ہے، یہ دونوں کے تقوی کا معیار ایک ہی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، اولئک هم المتقون۔ اب اس کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ ہے اس کی، والذی جاء بالصدق، جبرائیل امین نے جو قرآن کو لے کر آیا اس کی تصدیق کرنے والے آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، میں بتا رہا تھا والذی جاء بالصدق وصدق به، یعنی اس کی ایک تشریح، ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور اس پیغام کی مومنین نے جو تصدیق کی ہے وہ ہے وصدق به، یہاں پر مراد مومنین سے، اہل ایمان سے۔ پھر ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی دعوت دی اس کو جو قبول کیے ہیں وہ مومنین ہیں، یہ ایک ہے۔ اور ایک اس کی یہ بھی تفسیر ہے، مولا علی نے کیا فرمایا۔ آئیے حضرت مجاہد کی تفسیر حضرت سدی کو دیکھیے، جس کی روایت امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، لیکن اسی جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں مولا علی سے بھی ایک روایت ہے۔ مولا علی اس کی تفسیر کیا بیان کیے؟ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول اللہ نے جو سچ لے کر آیا، رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔
یہ ہے فرمان مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت والی آیتوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے تھوڑا سا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے ارادے سے آپ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی گود میں چاند اترا ہے۔ آپ کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ ہے کیا؟ تو وہاں پر جو راہب تھا اس کے پاس گئے، جا کر جب وہ خواب سنائے۔ راہب ہوتے کیا تھے؟ راہب نصارہ کے علماء ہوتے تھے جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا تھا، اور وہ علم بھی ہوتا تھا ان کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، صحابہ کا بھی علم اور ان کے تابعین کا بھی علم ان کے پاس تھا، کتابوں میں اللہ نے ذکر کر دیا تھا۔ اس لیے امام جعفر صادق سے ایک یہودی پوچھنے لگا، اے امام جعفر صادق، آپ اہل بیت نبوت میں سے ہے؟ بولے ہاں میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں۔ بولے کہ آپ کے پاس علم بھی ہے ان کا؟ بولے ہاں میرے پاس علم بھی ہے۔ بولے دیکھو میرے آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اگر آپ میرے آنکھوں کی بینائی لوٹا دیں گے تو میں یقین کروں گا کہ آپ کے پاس علم نبوت ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، دیکھ اگر تو صبر کرے گا تو میں تیرے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ بینائی آ جائے تو پھر انشاءاللہ بینائی آئے گی۔ جیسے ہی آپ نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی اور وہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اے امام جعفر صادق، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اس آخری نبی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہنے لگا کہ دیکھیے جو دیکھنا تھا سو تو میں نے دیکھ لیا، اب میں پھر اسی اپنی حالت پہ جاتا ہوں تاکہ مجھے جنت کی بشارت باقی رہے۔ یہ تھے گھر والے جن کے لیے اللہ نے ان کی کتابوں میں ذکر کر چکا تھا۔ جب یہ راہب کے پاس گئے تو راہب کہنے لگا کہ آپ کہاں سے آئے؟ بولے مکے سے آئے۔ بولے آپ کا نام کیا ہے؟ بولے ابو بکر ہے۔ بولے آپ کا پیشہ کیا ہے؟ بولے تجارت ہے۔ بولے مبارک ہو آپ کو، جب آپ واپس جائیں گے، آپ کے واپس جانے تک مکے کی دھرتی سے قریش کے ایک نوجوان جن کا نام محمد ہوگا، وہ اعلان نبوت کریں گے، اور ان کے اعلان نبوت کے بعد آپ ایمان لائیں گے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ یہ بات جب راہب نے بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے ہی جڑ چکا تھا، دوستی قائم تھی۔ اب محبت مزید بڑھ گئی، دل میں اب اور محبت بڑھ گئی۔ یہ محبت کو لے کے جب مکہ مکرمہ آئے تو حضور کی بارگاہ میں صبح شام آتے جاتے، صبح سے شام ہو جاتی، آتے جاتے، پوچھتے کچھ نہیں، خاموش رہتے اور شام ہوتے ہوتے واپس ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر، روزانہ صبح سے شام کر دیتے ہیں مگر کیا بات ہے تم کچھ بات نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر، جو خواب تم نے دیکھا تھا اور وہ راہب جس نے تم کو خواب کی تعبیر بتایا تھا، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے دلیل؟ عرض گزار ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، میں ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ الفاظ کو احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کی سنگت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور کی محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، اور جو کچھ حضور کے ساتھ مکے کے سرزمین پر حضرت ابوبکر دیکھا کرتے تھے وہ آپ کے دل میں محبت بس گئی تھی، اور اب آپ اعلان ایمان کیے ہیں اپنا، آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آئیے، کیونکہ مسلسل 7 روز سے ہمارے جلسے چل رہے ہیں
آفتاب خطابت نے بڑا اچھے انداز میں عوام الناس کو افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے۔ میں جھلکیاں بتاتے ہوئے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ بہت ظلم زیادتی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان کا دفاع کریں۔ اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، جب کسی صحابی کو کفار مکہ اذیت دیتے، وہ صحابی بغیر دفاع کرے کہ چاہے وہ صحابی ہو یا غلام ہو، وہ حضور کے صحابی تو ہو گئے، اب وہ بغیر دفاع کرے کہ حضور سے آ کے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، میرا آقا یا میرا جو بھی ہے وہ بڑی تکلیف دیا مجھے۔ حضور فرماتے صبر کرو صبر کرو۔ اب یہاں پہ ایک بات میں سمجھاتا ہوں، حضور کا اتنا فرمانا کہ صبر کرو، یہی ان کے لیے راحت جان تھا۔ آئیے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، جب آپ دن بھر تکلیف سے گزرتے، رات ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ پوچھتے، اے ایوب، میرے ایوب، کیا حال ہے تیرا؟ تو حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ پوچھنے میں اتنی لذت تھی، مجھ سے میری تکلیف دور ہو جاتی تھی اور میں راحت محسوس کرتا تھا۔ جب آپ کو افاقہ ہو گیا، پھر آپ نے کہا، اے اللہ، وہ ایام مرض کے میرے اچھے تھے جس میں آپ صبح شام میری خبر لیتے تھے۔ آپ کی آواز، آپ کا پوچھنا میرے لیے باعث راحت بن جاتا تھا۔ مجھے یقین ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد جب ایک نظر رسول اللہ کو دیکھتے تو ان کی تکلیفوں کا ازالہ ہو جاتا تھا ہوگا۔ صحابہ اکرام ایسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے۔ حضور فرمانے لگے صبر کرو صبر کرو، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق عرض گزار ہوئے، اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، اذن للذین کفروا، اب اذن دے دیا گیا ہے، اب اجازت دے دی گئی ہے، جو کفار آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف کرتے ہیں، کہ آپ ان کا دفاع کرو۔ تو جہاد کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو کیسے ٹریننگ دی، دیکھیے۔ ہجرت کا وہ وقت تھا جب آپ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ مال لے کر حضور کے ساتھ جب نکل گئے، تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ تو ایمان فتح مکہ کے موقع پہ لائے نا، آپ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جن کا نام ابو قحافہ تھا، حضرت ابو قحافہ کو جب خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے کی طرف چلے گئے، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر بھی ان کے رخصت ہو گئے، روانہ ہو گئے ہجرت کے لیے، حضرت ابو قحافہ ڈھنڈ لاتے ہوئے، ہماری حیدرآباد کی زبان میں ڈھنڈ لاتے ہوئے آئے، آ کر شہزادیوں سے پوچھنے لگے، بیٹی میں نے سنا ہے تمہارے باوا ہجرت کر کے چلے گئے، کیا باوا جاتے جاتے کچھ بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے؟ جب یہ پوچھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا دونوں گھر میں تھیں۔ شہزادی حضرت اسماء بنت امیس اپنے دادا جان سے کہتے ہیں، دادا جان آپ فکر مت کریے، باوا جان جاتے جاتے بہت چھوڑ کے گئے، مگر جو کچھ تھا وہ سب کچھ حضرت ابوبکر لے کے چلے گئے تھے۔ تو پھر اب انہوں نے تسلی کیسے دلائی اپنے دادا کو؟ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مٹی کا برتن تھا، جیسا رنجن ہوتے تھے پہلے زمانے میں، مجھے کچھ یاد ہے، اس میں دھان وغیرہ ڈال کے گیہوں ڈال کے رکھتے تھے، اس قسم کا رنجن تھا۔ وہ فوری پتھرے چن کے وہ رنجن میں بھر کے کپڑا ڈال دیے، اوپر کپڑا ڈال کے، دادا کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، وہ دادا کا ہاتھ پکڑ کے رنجن میں گھما کے بولے، دادا جان فکر مت کرو، باوا جان جاتے جاتے ہمارے لیے اتنا سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔
یہ ہے حضرت اسما بنت امیس۔ پھر آئیے، اسلام کے لیے جس نے بھی جو بھی خدمت کی ہے، نہ رسول اللہ نے اس کا خدمت کا صلہ چھوڑا ہے، نہ اللہ نے چھوڑا ہے۔ تو پھر حضرت اسما بنت امیس کے نصیب میں کیا لقب آیا کہ آپ کو ذات النطاقین کہتے ہیں۔ ذات النطاقین، آپ کے پاس جو اوڑھنی تھی، وہ اوڑھنی کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب اونٹنی پر سوار ہو گئے، حضرت اسما کا یہ معاملہ تھا، حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا کا یہ معاملہ تھا، روزانہ صبح شام اپنے والد حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتے تھے مکے سے غار ثور تک۔ اب جس دن جانے کا وقت تھا، اس دن آپ جب توشہ لائے تو توشے کی رسی لانا بھول گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ توشہ لائے، اپنے والد کے لیے زاد راہ، راستے میں کھانے کے لیے جو توشہ لائے، وہ جب اونٹ کے کجاوے سے باندھنے کا وقت آیا تو آپ کے پاس رسی نہیں تھی، آپ بھول گئے تھے رسی۔ تو پھر آپ نے فوری اپنی اوڑھنی نکالی، اوڑھنی نکال کے اوڑھنی کو بیچ میں سے چیر دیا، چیر کے ایک حصہ اوڑھنی کا حضور کے لیے ٹفن جو لائے تھے توشہ، وہ توشے کو اونٹ کے کجاوے سے اپنی اوڑھنی کے اس حصے سے باندھ دیا اور اوڑھنی کا ایک حصہ آپ اوڑھ لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام ذات النطاقین رکھا، جو صبح قیامت تک ہر امتی جب آپ کا نام لے گا تو ذات النطاقین کے ساتھ لے گا۔ وہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ اعزاز ہے، حضرت عائشہ ادھورا نام نہیں لینا، ادھورا نام نہیں لینا۔ ہم لوگ اس دن کہاں گئے تھے ہم لوگ، وہاں پہ میں روکا، دیکھیے وہ امام کو، ایک امام نماز کے بعد میں کتاب پڑھ رہا، کتاب میں بول رہا حضرت عائشہ کا فرمان ہے، میں روک دیا، میں بولا کیا بول رہے ہیں؟ ام المومنین ہیں وہ، اور ان کو صدیقہ کہنا اس لیے کہ اللہ نے ان کی تصدیق صدیقہ ہونے کی تصدیق قرآن میں کی ہے، آپ ادب سے نام لینا بولا۔ میں بولا تو امام ہاں ہاں کرا۔ میں بولا جتنے باتیں آپ کریں نا، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ام المومنین کا نام ادب سے لینا، روک دیا میں۔ پنچکی کی مسجد میں، پنچکی دیکھنے کے لیے جب ہم آفتاب خطابت کے ساتھ بزرگان ایک کانفرنس میں گئے تھے، ہم امام حسین کا جلسہ تھا، کہاں پر؟ جہاں پر اورنگزیب عالمگیر کی مزار ہے، خلدآباد شریف میں، وہاں پر جلسے میں تھے ہم۔ جب واپسی میں پنچکی بھی گئے تو عصر کی نماز وہاں پڑھے ہم، تو الحمدللہ جی واپسی میں جب ہم گئے وہاں پر تو عصر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز میں سنا تو روک دیا۔ الحمدللہ آفتاب خطابت کی صحبت اور اللہ نے جو کچھ محبت عطا کیا ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ سعودی عرب میں برداشت نہیں ہوا تو یہ تو ہندوستان ہے۔ کیونکہ مجھے بہت خراب لگا، ادھورا نام لیا۔ پہلے تو ام المومنین بولنا چاہیے اس کو، پھر حضرت خصوصی طور پر جب کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں تو آپ کے لیے صدیقہ کا لفظ بولنا ہم پر واجب ہے، میں بولتا ہوں ہمارے پہ واجب ہے۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوج محترمہ جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی ہے۔ وہ ہجرت کی گھڑی اور پھر فتح مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اپنی اس پوتری کو پکڑ کر صفا کی پہاڑی کی طرف آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے بیٹی بتا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو یہ شہزادی کہتی ہیں دادا جان
ایک ایسا لشکر دکھائی دے رہا ہے جو ہوا کی طرح ہمارے تک پہنچ جائے گا۔ جیسے یہ کہا تو حضرت ابو قحافہ اس اپنی پوتری حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے جب اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو بھگدڑ مچ گئی تھی، اور کسی نے آپ کے کان سے بالی کھینچ لی تھی، جس کی وجہ سے کان کٹ کے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے۔ یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے جو قربانی دی ہے اس کو میں بتاؤں گا آپ کو، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر اپنی شہزادیوں کو جو ٹریننگ دیے وہ یہ ٹریننگ تھی، سکھائے نہیں۔ جو انداز محبت حضور کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، وہ انداز محبت دیکھ کر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی تھی۔ سکھانے کی ضرورت نہیں تھی وہاں، اے بیٹی حضور آئے تو ان سے ایسا کرنا نہیں۔ جو انداز، جو تعلق، جو رابطہ، جو کمیونیکیشن حضرت ابوبکر کا حضور کے ساتھ تھا، اس کو دیکھ کر یہ شہزادیوں نے یہ سیکھا تھا۔ حاضرین محترم، پھر جب حضرت ابو قحافہ حضور داخل ہو گئے مکے میں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضور فرمائے یا ابا بکر حلا ترکت شیخن، اے ابو بکر یہ جو شیخ ہیں، عربی میں شیخ بزرگ کو بھی کہتے ہیں، شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یا ابا بکر یہ جو بزرگ ہیں ان کو گھر پہ چھوڑتے، میں آتا اور یہ ایمان قبول کر لیتے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے والد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے اور ایمان قبول کرے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک موقع پر مال لے کر آئے، جب حضور نے فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اس بار میرے پاس مال کچھ زیادہ ہے، میں اس بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی کے عمل میں آگے ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر آپ مال لائے۔ حضور نے حضرت عمر سے جو سوال کیا وہ حضرت ابوبکر سے نہیں کیا، حضرت ابوبکر سے جو سوال کیا وہ حضرت عمر سے نہیں کیا۔ حضرت عمر جب مال لا کر رکھے تو حضور پوچھنے لگے کہ یا عمر ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال آپ کے لیے لا لیا ہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر آئے تو حضور پوچھے یا ابا بکر ما ترکت لأہلک، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ صرف حضرت ابوبکر کا کہنا نہیں ہے، آئیے میں بتاتا ہوں، حضور نے سکھایا تھا صحابہ کو کہ جب تم گھر کی طرف لوٹو تو تم خالی ہاتھ ہے مت سمجھو، اس لیے کہ تم جب خالی ہاتھ لے کر لوٹو گے تو تم کو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ اللہ اس کا رسول ہے۔ انصار مدینہ میں جب مال غنیمت کو حضور نے تقسیم کیا، وہ لوگوں کو دیا جو دین میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان لوگوں کو جب مال غنیمت دیا تو انصار مدینہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تلواروں کا خون بھی نہیں سوکھا ہے، ابھی ہم کو کچھ نہیں ملا یا ہم کو اتنا نہیں ملا جتنا ان کو دیا گیا ہے۔ حضور نے ان کو 100 اونٹ عنایت فرمائے تھے اور اونٹوں سے لدا ہوا مال ان کو عنایت فرمایا تھا۔ حضور نے سارے انصار کو جمع کر دیا، جمع کر کے فرمایا اے انصاریو سنو، میں خوشخبری دیتا ہوں تم کو، میں نے ان کو اتنا مال اس لیے دیا کہ وہ دین میں ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں تاکہ ان کا دل دین سے لگے رہے۔ اے انصاریو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جب تم اپنے گھروں میں لوٹو، گھروں کو لوٹو تو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہو؟
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، فیضان بحر العلوم، فیضان بحر العلوم، احباب خطابہ. ایک لخت سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ دنیا کا مال ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جب ہم گھر میں لوٹیں تو اللہ اس کا رسول ہمارے ساتھ ہو. یہ عقائد تھے اہل سنت والجماعت کے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے جب اللہ کا نام لیتے تو رسول کا نام بھی ساتھ لیتے تھے، مگر آج کچھ صحبتیں اور علم کی کمی کی وجہ سے فرق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا کی ذات سے رسول کو جدا کرنے کی سوچ پیدا کر رہے ہیں اور رسول سے خدا کی ذات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے لوگوں آ جاؤ اپنے اسلاف کے عقیدوں کی طرف، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم گھروں میں جائیں تو ہمارے ساتھ نہ صرف اللہ ہو بلکہ اللہ کا رسول بھی ہمارے ساتھ ہو. اس لیے حکم دیا گیا القول البدی میں یہ بات آئی ہے کہ تم جب خالی گھر میں داخل ہو تو تم سلام کرو اللہ کے رسول کو، اس لیے کہ ہر خالی گھر میں رسول اللہ کی روح مبارک موجود رہتی ہے. قول البدی میں اس کا ذکر آیا ہے. حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کوئی آپ کا، اگر آپ بولیں گے ہاں وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے انہوں اپنے سے بولے، نہیں، ذرا آگے پڑھو، ذرا آگے آؤ. حضور نے سکھایا تھا جب تم گھروں میں لوٹو تو تم اس بات سے راضی ہو کہ جب تم گھر میں لوٹو تو اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ہو. پھر وہ ایک جھلک انصار مدینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ آ گئے، دیکھے کہ جو کچھ مال حضور کے پاس جمع ہوتا ہے شام ہوتے ہوتے حضور سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، حضور کے لیے کچھ نہیں بچتا. انصار مدینہ سوچنے لگے ہم حضور کے لیے کچھ مال اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ اپنی مرضی سے اپنے لیے خرچ کریں. جب یہ مال خرچ کر کر آ گئے، دیکھیے ادب کیسا تھا انصار مدینہ کا. یہ وہی انصار مدینہ تھے جب ہجرت کی بات ہوئی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے مکے میں حج کے موقع پر انصار مدینہ سے پوچھا، اے انصار مدینہ تم رسول اللہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ پھر بھی یہاں پر رسول اللہ ہمارے ہونے کی وجہ سے ہم میں درمیان میں محفوظ ہیں، تم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو انصار مدینہ تھے، جو تاجر تھے، ان کا تعلق حضرت عباس ابن عبد المطلب سے تھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب جب شام کے لیے اپنا مال تجارت بھیجتے تو وہ مدینے سے گزر ہوتی اور مدینے کے لوگوں سے آپ کا تعلق تھا. تو انصار مدینہ یہاں پر جواب دیتے ہیں، اے عباس ابن عبد المطلب سنو، ہم حضور کی حفاظت ایسے کریں گے جیسا ہم اپنے جسم کے لباس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ تھے انصار مدینہ. جب مال لا کر اکٹھا کر لیے مال اب حضور کے پاس پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے انصار مدینہ سے ایک افتخار کی بات ہو گئی، ایک فخر کی بات ہو گئی. کیا ہو گئی کہ دیکھو جو مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں، مکے کے بنسبت مدینے میں محفوظ ہے، ان کو عبادتیں بڑے اچھے سے ہو رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. افتخار کی باتیں ہو گئی. جب وہاں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب گزر رہے تھے، آپ یہ باتیں سن کے کہنے لگے، اے انصاریو سنو، یہ سب باتیں صحیح ہے مگر ہم کو ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ ہم میں سے ہیں، رسول اللہ قریش میں سے ہیں، رسول اللہ مکے والوں میں سے ہیں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے پوچھا، اے انصاریو سنو، میں تم سے کچھ پوچھنے والا ہوں، جواب دو گے؟ انصار مدینہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے سوال کا ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ عباس پاشا کی صحبت نے، شیخ الحدیث میرے پیر و مرشد کی صحبت اور دوران تعلیم جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا فیض کیسے ملا. جب انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں، اس کی دو تشریحات میرے ذہن میں آئی، اختلاف نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے
کہ یا رسول اللہ آپ کا علم نبوت کے سامنے ہمارا علم کیا ہے جس کا ہم جواب دیں؟ ہمارا علم ہمارے پاس علم نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کے سوال کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسری اس کی تشریح ہے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہم زبان کھولیں، ہم جواب دیں، آپ کی بات کا جواب دیں، یا رسول اللہ یہ ہماری استطاعت نہیں ہے۔ جب آقا کریم نے یہ پوچھا تو جو انصار مدینہ مال اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور سے گفتگو کر رہے تھے، جب حضور نے یہ پوچھا تو انصار مدینہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ باتیں ہماری قوم کے نوجوانوں نے کہہ دیا ہے، یا رسول اللہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم نے ان کو نہیں سکھایا، ہماری قوم کے نوجوان بچوں نے یہ باتیں کہہ دیے، یا رسول اللہ کہہ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جو مال لائے تھے وہ حضور کے قدموں میں رکھ دیے، رکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو کچھ مال ہے اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائیے۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیتیں اس موقع پہ نازل بھی، یہ ہیں انصار مدینہ، یہ ہیں جنہوں نے اپنا مال اپنی جانیں حضور کے لیے قربان کر دی تھی، اور انصار مدینہ کے لیے اور جو مہاجرین تھے ان کے لیے یہ فرض تھا فتح مکہ سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں جاتے ہر کسی کو اس جنگ میں ساتھ ہونا ان صحابہ کے لیے فرض تھا، بعد میں اختیار دیا گیا، رسول اللہ جس کو بلا لیں وہ حاضر ہو جائیں، اور رسول اللہ جس کو چھوڑ دیں حفاظت کے لیے مدینے کی وہ بھی گویا کہ غزوے میں شریک ہونے کا حق رکھتا تھا، حضور نے جو دیا تھا۔ تو حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آئے، آخری ایام جب آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا جب وقت آیا، جب آپ کو ایک بخار آیا، آپ کے وصال کا سلسلہ بخار سے شروع ہوا تھا، اور حجۃ الوداع میں جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر رونے لگے، باقی سب خوش تھے کہ آج دین مکمل کر لیا گیا ہے، اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رو رہے ہیں، لوگ بولے کہ یہ شیخ کو کیا ہو گیا، یہ بزرگ کو کیا ہو گیا، یہ بوڑھے شخص کو کیا ہوا، پورے صحابہ خوشی منا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ جب پوچھے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اب رسول ہم سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پھر اسی حج کے دوران میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ حاضرین محترم، پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، آپ بخار میں مبتلا ہو گئے، آپ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے۔ ایک موقع پر آقا کریم نے، پورا پڑھ کے بول رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ، بعد میں پوچھ لینا، اس لیے کہ آفتاب خطابت کو سننا ہے اور حضرت تشریف فرما ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مگر مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا، اے علی ایک قلم اور کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وہ لکھ دوں جو مجھے لکھنا ہے، تاکہ بعد والے خواہش نہ کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں جان بوجھ کے نہیں لایا، اس لیے کہ حضور اس میں اگر میرا نام نہیں لکھے تو پھر امت کبھی بھی میرے کو وہ مقام عطا نہیں کرے گی۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ پڑھیے بھائی، کتابیں پڑھیے۔ ہم مولا کو کیسا مانتے ہیں؟ مولا کو ہم ایسے مانتے ہیں، جب ہم مولا کا نام لیتے تو ہماری رگے جان میں قوت آتی ہے۔ مولا کو ماننے والے ہم ایسے ہیں، ہم مولا کو اس نظریے سے مانتے جو نظریہ بحرالعلوم نے دیا ہے۔ بحرالعلوم نے فرمایا، علی مرتضیٰ کے قول پر ہے حسرت کا ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، حضور باہر تشریف لائے، آپ کے وصال سے تقریباً 5 دن پہلے کی بات ہے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی اختیار کرے یا اللہ کا قرب اختیار کرے۔ یہ کہنا ہی تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان، اپنی بیویوں کی جان، اپنی عورتوں کی جان، عورتوں کا لفظ ہے، اپنی عورتوں کی جان، اپنی اولاد کی جان اور اپنے غلاموں کی جان اور مال کا فدیہ کر دیتا ہوں آپ پر۔ یہ کیا نظریہ تھا؟ یہ نظریہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے سے ملتا ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک دمبے سے کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا ہوں، آپ رفیق اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی جان کو آپ کی جان سے قربان کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی عورتوں کی جان قربان کر دیتا ہوں، میں اپنے بچے، اپنے غلاموں، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتا ہوں، مگر دنیا سے آپ کو جانا میں نہیں چاہتا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں۔ یہ ہے نظریہ۔ جب یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رسلک یا ابا بکر، آئے ابا بکر گریہ اوزاری مت کرو، ذرا ٹھہرو، سنو، اے صحابیوں سنو میں جو کہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا، الا رسلک، اے ابو بکر ٹھہرو، سنبھلو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا ہے، مگر ابو بکر وہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اتنا زیادہ سلوک کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے عقد نکاح میں بھی دیا ہے، اب ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، اللہ نے مجھے اپنا دوست چن لیا ہے، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، مگر دین میں وہ میرے بھائی ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عباس، حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے علی سے کہا، حضرت علی سے حضرت عباس نے کہا، اے علی سنو، میں قریش کے چہرے دیکھ کر پہچانتا ہوں جب ان کا آخری وقت آتا ہے، میں اپنے بھتیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ اب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اے علی آؤ، رسول اللہ سے، رسول اللہ کے بعد خلافت کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ حضرت علی فرمائے کہ میں نہیں گیا، اس لیے کہ اگر حضور انکار کر دیں تو امت پھر کبھی مجھے خلافت نہیں دے گی۔ مولا علی کا فرمان ہے، یہ باتیں ضعیف راویوں سے نہیں ہیں، یہ باتیں صحیح راویوں سے ہے، اور اس کی روایت کرنے والے بھی اسلاف میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، مفسرین میں سے ہیں۔ حاضرین محترم، ان باتوں کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ایمان کی بقا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا میرے صحابہ نماز پڑھ لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ سارے اس انتظار میں ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیں اور نماز ادا کر لیں۔ حضور فرمائے، ضعوا ایمان، میرے لیے وضو کا پانی لگا دو۔ حضور کے لیے وضو کا پانی لگایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے، وضو فرمانے کے بعد آقا کریم پر کمزوری طاری ہو گئی، نخاہت آ گئی، آپ پھر کچھ دیر کے لیے احساس کمزوری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آقا کریم پھر پوچھے، کیا میرے صحابہ نماز پڑھ چکے؟ ام المومنین عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ وہم ینتظرونک،
یا رسول اللہ آپ کے باہر تشریف ہے، آواری کے صحابہ منتظر ہیں، نماز ابھی انہوں نے نہیں پڑھی ہے۔ رات کا وقت گزرتا گیا، 3 یا 4 بار حضور کو افاقہ ہوا اور حضور پوچھنے لگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ صحابہ کی نماز پڑھائے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا تھا۔ پھر مولا علی سے پوچھنے والے اس زمانے میں بھی تھے۔ پوچھنے والے پوچھے یا مولانا تو عقیدت مند کہتے تھے۔ دوسروں نے پوچھا، منافقین بھی موجود تھے اور اہل تشیع بھی تھے، شیعہ بھی موجود تھے، اور شیعہ لوگوں کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ ارے جب ایک موقع آیا جنگ کا تو پورے بھاگ گئے شیعہ۔ جب محمد ابن حنفیہ تلوار لے کر آئے تو امام حسین نے پوچھا، مولا علی نے پوچھا، اے محمد ابن حنفیہ یہ کیا ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، باوا جان حسن اور حسین بچے ہوئے ہیں، باقی پورے بھاگ گئے۔ یہ وہ شیعہ ہیں جو مولا علی کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ارے آؤ بھائی، ہم بتاتے، روایتیں موجود ہیں اور صحیح کتابوں میں صحیح روایتیں موجود ہیں۔ شیعہ لوگ وہ ہیں۔ اب یہ جو نام کے شیعہ ہیں، ارے تم تو اختلافات تو تم پیدا کیے محبت کے نام پر مولا علی سے، ورنہ مولا علی کے ساتھ جانثار صحابہ بھی موجود تھے۔ تو آئیے مولا علی سے پوچھے، مولا علی آپ کو خلافت کیوں نہیں ملی؟ مولا علی بولے ارے سنو، جب رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم دیا تو اس وقت میں مدینے میں موجود تھا، میں مسافر نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، میں موجود تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے بڑھانا ہوتا تو حضور مجھے آگے بڑھاتے اور مصلی پہ مجھے کھڑا کرتے۔ جب حضور، مولا علی فرماتے ہیں، جب حضور نے ہمارے لیے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دیا تو ہم ابو بکر کو دین کا بھی امام مانتے ہیں اور دنیا کا بھی امام مانتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی کا فرمانا۔ اس لیے بحر العلوم نے صبح قیامت تک ایک پیغام دیا، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محترم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، صحابہ بڑے منتظر تھے حضور کے دیدار کے لیے۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع رہتے، صبح شام انتظار میں رہتے حضور باہر تشریف لائے اور ان کا حضور کا دیدار کر لے۔ ایک نماز، وہ نماز جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر نماز جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے ساتھ، جن میں ایک فضل ابن عباس، حضرت عباس کے صاحبزادے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل ابن عباس، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سپورٹ سے حضور اپنے حجرے سے جب حجرے کے دروازے تک تشریف لا رہے تھے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کے قدم مبارک زمین سے گھسیٹے جا رہے تھے، حضور کمزوری کی وجہ سے قدم اٹھا کر نہیں چل پا رہے تھے۔ یہ کیفیت میں حضور جب حجرے پر جلوہ افروز ہو کر جب دیکھا کہ صدیق کے پیچھے صحابہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہوا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ایک نور نکلا، مسجد نبوی کو روشن کرتا ہوا وہ نور آسمان کی طرف چلا گیا۔ صحابہ نے جب اس نور کو دیکھا تو صحابہ کو یقین ہوا کہ یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے جو مسجد نبوی کو روشن کرتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا ہے۔ صحابہ قبلے کی سمت سے مڑ کر حضور کی طرف دیکھنے لگے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ بڑا اچھا جانتے ہیں، اگر قبلہ ادھر ہے تو بائیں ہاتھ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ صحابہ حجرے مصطفیٰ کی طرف اپنے رخ کو پھیر کر دیکھنے لگے۔
اب یہاں پر حضرت انس فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کی حالت کو بھول جاتے، ہم اس قدر حضور کا دیدار کرنے لگے کہ ہم حالت نماز میں ہونا بھول جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازوں کو پوری کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور پھر آپ نے اپنے حجرے کا پردہ چھوڑ دیا۔ یہ وہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی دے کر فرمایا۔ اور جو آپ سنتے ہیں بات، ایک عورت حضور کے پاس آ کر گفتگو کی، جو مال زکوٰۃ تھا وہ ادا کی، اور کچھ بات تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں دوبارہ آؤں تو پھر اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو؟ حضور نے فرمایا اے خاتون سن، جب تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو تو ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ بات کب کی ہوگی؟ کیا 2-4 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات ہوگی؟ نہیں، یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مرض کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار اور جب مرض طاری تھا تو وہ حالت دیکھ کر پوچھی عورت، بولی یا رسول اللہ آپ کو بخار اور آپ کی کمزوری نخاہت، آپ کو ایک مرض ایسا ہے، میں گمان کر رہی ہوں جب میں دوبارہ آؤں تو آپ دنیا سے وصال کر جائیں تو پھر۔ آئیے آخری بات بتاتا ہوں، عقیدے کی بات۔ اور ایک بات، ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے یوٹیوب پر، ہماری بات سارے عالم کے لیے ہوتی ہے، کوئی اپنے لیے تخصیص نہیں کرنا کہ کیا یہ بات میرے لیے کہی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری بات سارے عالم کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہے کیا، سنیے، بحر العلوم نے محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، اس کے ایک شعر میں فرمایا بنا اس خاک سے جس میں پیمبر، جس خاک سے بنا اس خاک سے جس میں صدیق، مفہوم بتا دیتا ہوں، ہمارے سالم صاحب موجود ہیں۔ بحر العلوم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک اس مٹی مبارک سے ہے جس مبارک مٹی سے رسول اللہ کا جسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس جگہ دفن ہوتا ہے جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ پس مردن، بحر العلوم فرماتے ہیں پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمدی میں، محمد میں پس مردن ملی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرمانے کے بعد جگہ آغوش محمد میں، حضور کی آغوش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جگہ ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب آپ نے بتایا کہ بنا خاک سے، جس خاک سے جس میں پیمبر ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک اس خاک سے بنا جس خاک سے جسم پیمبر ہے۔ حاضرین محترم، آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو مخلوق کیا کیا مخلوق ہے۔ زمین مخلوق، آسمان مخلوق، چاند مخلوق، ستارے مخلوق، سورج مخلوق، یہاں تک کہ کرسی مخلوق، عرش اعظم بھی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ مگر جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہے، اس میں اسلاف کا یہ عقیدہ ہے، خاص کر امام مالک کا یہ عقیدہ ہے، جس کو قاضی ایاز نے بیان کیا، کئی متقدمین نے بیان کیا کہ جو مٹی حضور کے جسم اقدس سے مس ہو رہی ہے وہ مٹی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اسی مٹی کی آغوش میں حضرت ابو بکر صدیق بھی مدفون ہے، اور پھر انہی کی صحبت میں حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر مدفون ہیں۔ اور ایک خبر کی جگہ خالی ہے،
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوگی۔ وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس ملک میں جس جگہ پر میرا کوئی صحابی مدفون ہوتا ہے، روز قیامت جب وہ وہاں سے اٹھے گا تو اس میرے صحابی کے ساتھ تمام اہل ایمان کا حشر محشر کی طرف ہوگا۔ پھر وہ منظر مدینہ منورہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، حضرت عمر فاروق بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنگت روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہمیں اے اللہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائیے، صحابہ کی محبت عطا فرمائیے، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائیے، اور یا اللہ روز قیامت حضرت بہرالعلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے تلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رہنمائی عطا فرمائیے، اور بہرالعلوم کا جھنڈا خواجہ محبوب اللہ کے جھنڈے کے تلے ہوگا، اور ان کا جھنڈا ہوتے ہوتے وہ سارے گروہ، وہ سارا گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، ان میں ہمارا شمار فرمائیے۔ اور میں دعا کرتا ہوں آج ہماری محفل میں شیخ سید محبوب حسینی قبلہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ میں آفتاب خطابت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرما، آپ کی عمر کو دراز فرما، اور یوں ہی حق گوئی ہم کو سننے کی آفتاب خطابت کے ذریعے نیک توفیق عطا فرما، اور آفتاب خطابت میں وہ خوبیاں عطا فرما جو خوبیاں حضرت ابوبکر میں تھی، جو خوبیاں حضرت عمر میں تھی، جو خوبیاں حضرت عثمان غنی میں تھی، اور جو خوبیاں مولا علی میں تھی۔ کیوں نہ ہو، آپ بھی سید ہیں، آپ بھی آل علی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔